پیدا ہونے سے کے وقت تک 63 سال کی عمر تک یہاں علی کا 3 دن ہو چکا ہے جانے، 1 دن ہو یا 2 دن ہو، جانے والا تھا کیا ظاہری طور پر اگر سوچے تو یہ روایت میں نہیں صحابہ سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ سے جو ناؤ ظاہری طور پر لگاتے تھے وہ جانے کے بعد بھی وہی ناؤ لگی، بلکہ اگر غور کریں تو قرآن پاک سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو بہتر کا مطلب کیا ہے کہ جو ناؤ لگی تھی اس سے بڑی ناؤ لگی تھی، تو اب وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ ایسا کرے کیا صحابہ، ویسا کرے کیا صحابہ، ارے پوچھ صحابہ کرے تو کیا کرے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اگرچہ ان سے زیادہ دکھ رہا ہے، ظاہری طور زیادہ دکھ رہا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کرے کہ وہ اسلام کے فروغ کا مسئلہ تھا، اسلام کی بڑھوتری کا مسئلہ تھا، وہ تعمیر کا مسئلہ تھا۔ یاد رکھیے مسجد تعمیر کے وقت جو ہے کمپلیٹ نہیں کہلاتی ہے، تعمیر ہو جاتی ہے، ہو جانے کے بعد بھی وہ الحمدللہ ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس میں لائٹنگ باقی رہتی ہے، پینٹنگ باقی رہتی ہے۔ تو اسلام کی تعمیر کرنے والی ذات کا نام صحابہ ہے، پینٹنگ اور لائٹنگ کا نام اہل سنت ہے، اس لیے یہ پینٹنگ اور رنگی کو جب اپنی مسجد کی پینٹنگ کو ممنوع بدعت نہیں کر سکتے، ذکر مصطفیٰ کی عظمتوں کے حوالے سے خرچ کو بدعت کیسے کر سکتے؟ اس لیے خبردار، نبی کے ڈیوائڈ مت کرو، قبل حیات آفٹر بیفور یہ سب کا مسئلہ ہی مت لاؤ، جب کلمہ صحابہ کا بھی وہی، آپ کا بھی وہی، صبح قیامت تک وہی، اور کلمہ میں کوئی چینجنگ نہیں، ورنہ ایسا ہونا چاہیے کلمہ کہ لوگوں جب تک محمد زندہ ہے یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پرسنٹلی اعتبار سے، اور جب چلے جائیں تو کہنا لا الہ الا اللہ کان رسول اللہ محمدن، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے، ایسا پڑھ محمد اللہ کے رسول تھے، یعنی اگر جانے کا تصور ہی تھے ہی تو بولتے ہیں نا، ہمارے دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، ہمارے سب یہی تو بولتے ہیں نا، تھے کہاں سے بولتے ہیں، لیکن آج بھی کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تو یہ ڈیوائڈ کیسا 63 سال کے بعد ان کو ذکر نہ کیا جائے، ان کو نہ بنایا جائے؟ یہ لاجک ہمارے جذبات کو مت دیکھیے آپ، یہ لاجک ہمارا نہیں، قرآن پاک کا یہ فارمولا ہے، قرآن پاک کی یہ سمجھ ہے، اللہ پاک کے بندو نماز تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو اور ذکر رسول اللہ کا کر رہے ہو، اور یہ تو غضب ہو گیا ہے، غضب ہو گیا۔ ایک سورہ کیا نام پارہ نمبر 26 میں ایک سورہ ہی ہے سورہ محمد، ایک سورہ ہی ہے سورہ محمد پر، ایک دم پاؤ پارہ پر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ سورہ محمد قریب پاؤ پارہ پر مشتمل ایک سورہ محمد ہے، بتائیے تو اب نماز میں پڑھنے نہیں، الحمدللہ کبھی پڑھو یا نہ پڑھو تراویح میں تو بہرحال سننے کو موقع ملتا، صحیح ہے؟ تو یہ قرآن میں سورہ محمد توجہ دیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورتوں میں، ارے ایک سورہ میں بھی اگر ہو جاتا تب بھی یہ سمجھ میں آتی کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یعنی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی طور پر اللہ کا کلام ہے، توحید کی دو پہلے بھی ہوتی، ایک ذات کے طور پر اللہ کو ایک ماننا اور ایک صفت کے طور پر اللہ کو ایک ماننا، یعنی جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی اللہ اس میں ایک ہے، تو کلام الہی یہ اللہ کی صفت ہے تو اس میں بھی اللہ کی توحید ہے، اور اس کلام الہی میں ذکر محمد ہے، تو ذکر محمد توحید کو آنا، ذکر محمد اللہ کی توحید کا نام ہے، اور توحید پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا لے کر کے بیٹھے ہو، ہاں اعتراض کی گنجائش ان کو صرف عوام کا دخل، عوام کے اعمال ہیں، افراد امت کے کریکٹر ہیں، تو میں آج اعلان کر دیتا ہوں کہ تمہارا بیس آف ایمان عوام کے عمل نہیں ہے، تمہارا بیس آف ایمان محمد کی زندگی ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 21 آیت نمبر 21 آیت ہے پارہ نمبر 21، اللہ پاک ہمارے سورت پر شاید 53 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں سنو، اے ایمان والوں سنو، اللہ کے رسول میں اپنا بہترین نمونہ تلاش، اللہ کے رسول کو اپنا بیسٹ آئیڈیل مان، اللہ کے رسول میں اپنا بہترین نمونہ بنانا۔ تو امت میں اگر عرش لگا کر کے نعرے لگا رہے ہیں، ٹو ویلے پر کھڑے ہو کر کے تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر یوٹیوب پر مت ڈالو، اس جلسے کو یوٹیوب پر ڈالو۔ یہ جو توحید کا اللہ کے گھر میں جو بزرگان دین کی معیت میں
درگاہوں میں بیٹھتے ہیں ان کو نچنے والوں کو ڈال دیتے ہیں. نبی پاک کے جو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ڈال دیتے ہو اور اس کو پیش بناتے ہو کہ دیکھو نماز نہیں پڑھا میرا نہیں پتا. نہیں, ہم نے کب کہا ہے ان کو, ہم نے کب کہا ہے ان کو کہ یہ اہل سنت کا بیس ہے, یہ ہمارا بیس ہے؟ ہم نے نہیں کہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ صحابہ بیس ہے, صحابہ بیس, تابعین بیس ہے, بزرگان دین بیس ہے, متقین بیس ہے, علماء ربانیین بیس ہے, مشائخ بیس ہے, صحیح محققین متکلمین بزرگان دین, یہ سب بیس ہے. اب ہم بیس نہیں. عبداللہ نے قتل کیا ہے تو عبد الرحمان کو سزا نہیں دے سکتے. تو جو غلطی کر رہے ہیں ان غلطی کرنے والوں کو آپ پکڑو, نہ یہ کہ پوری جماعت کو آپ پکڑو. خبردار خبردار. یہ آج کا جو خصوصی عنوان رفعنا لک ذکر میں ایک حدیث بول رہا تھا, دو شریف ہے بھائی, اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. زیادہ دیر ہو جائے گا اشارہ کرتا ہے. ہاں توجہ دیجیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ورفعنا لک ذکر, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. سب سے پہلے تفسیر الجیلانی, کیونکہ میں اس مسجد کے حوالے سے بول رہا ہوں, اس مسجد میں آتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہوں میں ایک دم گھس گیا. اللہ پاک یہاں کے ہر شخص کو قبول فرمائے, جو بھی جس طرح سے بھی حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, عبادتوں کو قبول فرمائے. بہت بڑا فیض محسوس ہوتا ہے. دیکھیے ورفعنا لک ذکر, تفسیر الجیلانی. آج بھی ارادہ میں اس جنگل سے مطلب آئی ہمارے پاس کتاب عربی میں تفسیر الجیلانی, وہ 6 جلدوں میں عربی میں ہے, وہ جو قرآن پاک کا بہترین, سب سے بہترین, اگر انسائکلوپیڈیا آف اسلام کہیں تفسیر کی دنیا میں تو بیسٹ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر الجیلانی ہے. یہ ورفعنا لک ذکر کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں حیث قرنا اسمک باسمنا, حیث قرنا اسمک باسمنا, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی اس طرح دی ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا. سبحان اللہ. یہ تو غور کریں, قرنا کر شامل کرنا, ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا. ذرا سی ایک دم وہ کلمہ کی جملے پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول. دیکھا الا اللہ, الا کے بعد ورڈ کے بعد جو اللہ آ رہا ہے اس کے جسٹ بعد محمد ہے, اس میں عین اور واو کا بھی لفظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے. وہ بولے تو اور الگ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, عقیدہ تو یہ ہے الحمدللہ. لیکن آپ اور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ کے جسٹ بعد محمد ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے جسٹ بعد محمد. اب وہ معرفت کی بات دوسری ہو جائے گی, لیکن کلمہ ہی میں اگر محسوس کریں تو اس کی تعریف ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں آپ دیکھیں. سورہ نساء نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلندی دی ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو میری اطاعت نہیں, جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں میری اطاعت کرے گا. میں یطیع الرسول, جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اطاعت خدا کا حامی ہوگا. اور سورہ فتح آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب, یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں, وہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. وہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. رفعت مصطفیٰ کا احساس کرو, اور خدا کی قدرت کا نام محمد رسول اللہ ہے. خدا کی قدرت کرو, اس لیے اللہ کی قدرت پر اعتراف نہیں کرنا, ایکسپٹ کرنا, اسے قبول کرنا, تب تجھے بھی چیز مل سکتی ہے, فائز کی کرم کی بھیک مل سکتی ہے. خدا نے اپنی قدرت بتایا ہے. حبیب, جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ لے رہے ہو آپ کے ہاتھ پر نہیں, میرے ہاتھ پر بیٹھ لے. اور غلاموں بڑی اچھی آیت پڑھ کر ختم کر دو. اللہ پاک سورہ تحریم پارہ نمبر 28 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. دنیا میں تو آپ الحمدللہ جیسے ہیں, اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے, لیکن ظالموں نے جو ظلم کیا ہے, حکومتوں نے جو ہم پر بوجھ ڈالے ہیں, 500 اور 1000 روپے کی نوٹ کے لیے جو ہم نے لائن لگا دی ہے, خیر یہ پریکٹس ہے میدان معاشرت کے لیے, ٹھیک ہے, جو کرنا ہے ان کو کرنے دیجیے. ہمارا ایمان بہت بڑی دولت کی سرمایہ ہے الحمدللہ. ہاں اسی لیے بھوکا ہو کیسا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھر میں لاش بھی پڑی رہتی ہے, نماز میں آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. تو ہر حال میں مومن کا جملہ ایمانانہ ہونا چاہیے, ایمان والا ہونا چاہیے, مومنانہ ہونا چاہیے. مگر پیارے سنو, یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں, دنیا کی جو پریشانیاں ہیں, بلکہ دنیا کی آسائشیں اللہ پاک
آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. سنیے قرآن حدیث پاک جامع ترمذی پھر اس آیت کریمہ کا مطلب بتاؤ. حدیث پاک جامع ترمذی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک نبی پاک جو ہے ایک جگہ اپنی آنکھ کو بڑھا کر کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر تو کچھ نہیں ہے. کہا غور سے تو دیکھو میں کیا دیکھ رہا ہوں, غور سے تو دیکھو میں کیا دیکھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب غور سے دیکھا تو ایک مرے ہوئے مچھر تھا, مرے یا زندہ ایک مچھر تھا, ایک مچھر تھا وہاں پر. بروزہ کا لفظ ہے, بروزہ مچھر تھا وہاں پر. تو اس کے بعد کیا دکھا؟ ہاں مچھر دکھا. چلیے سر یا رسول اللہ ادھر ایسا اس طرح سے ادب کے اعتبار سے نبی اعظم کہتے ہیں جانتے ہو پوری کائنات گولڈ تصور کرو, پوری کائنات کے سوارات کی چیزیں تصور کرو, پوری دنیا ایک طرف رکھو. اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس مچھر کے برابر نہیں. جملے پہ غور کریں, اس مچھر کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا. تعدلو یا عادلو کا لفظ ہے, عدل مانے برابر, اس کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا. ارے تم 1 لاکھ 2 لاکھ بلے پڑی کی بات کر رہے ہیں, پوری دنیا بھی لے لو اپنے کو, پوری دنیا رکھ لو اپنے پاس, رکھ لو. ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے, ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. تو آخرت کا کیسا تصور ہو رہا ہے؟ وہ آخرت بیسٹ بہترین پہلو ہے. دنیا کے علاوہ جو داریں جس کو بولتے ہیں داریں دنیا داریں آخرت, جو آخرت ہے وہی بہتر ہے نا. سنیے آپ دنیا, جب دنیا کوئی حیثیت نہیں تو یہاں کی تکلیف بھی اب تو صحابہ کرام کے حوالے سے محسوس کر سکتے ہو. کلیجی کٹ رہی ہے, پھر بھی دنیا والے جو کہنا ہے کہے. قرآن کہتا ہے لوگوں زبان پر تالے اور احساس دونوں پر تالے لگاؤ. یہ مرے نہیں یہ زندہ ہے, یہ مرے نہیں یہ زندہ ہے. ڈاکٹر بھی مردہ, عوام بھی مردہ, خاندان قبیلہ بھی مردہ, سب کہنے والے تھے, بولنے کا احساس کرنے والے تھے. رب نے کہہ دیا لا تقولوا, رب نے کہہ دیا لا تحسبن, نہ بولنا نہ گمان کرنا, نہ بولنا نہ گمان کرنا. رب نے بتا دیا تو صحابہ کرام کھورے اترے. واقعی وہ مرتے بھی تھے تو ہنستے تھے. ہم نے محسوس کیا اے حسین تم لاش اٹھا رہے تو تمہارے ہاتھ چوٹی کب کب آ رہے ہیں. اے عباس بازو کٹ گئے ہیں پھر بھی پانی لگانے کی کوشش کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ جواب ملا ارے یہ سب ظاہر ہے, حقیقت میں اگر جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ لو گے تو ہزاروں بازو کٹانے کے لیے تیار ہو, ہزاروں ایسی کو کٹا گیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میں جو محسوس کرانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی غلامی اور رشتہ محبت مصطفیٰ اگر مستحکم ہوا تو سنو, یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں 5,000 سے 5,000 اور 1,000 کی ظاہری طور پر ہے, اور یہ یہودیت ہے, یہ یزیدیت ہے, ان کو پلٹنے کیا یہ انڈیا کا مسئلہ ہے. پوری کائنات آپ کے دشمن ہو جائے, پوری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے, لیکن اگر آخرت کا تصور آپ کا صحیح ہے تو سنو, مولا کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اے لوگوں سنو, آج کا وہ دن ہوگا کہ اگر تم نے نبی کی شریعت, نبی کی وفاداری, نبی کی غلامی, نبی کی محبت پر اپنے آپ کو پورا اتارا ہوگا تو آج سب پریشان ہوں گے, سب رسوا ہوں گے. نبی اور نبی کے غلام کو میں رسوا نہیں کروں, میرا وعدہ ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی, آج کے دن میں اللہ فرمایا آج کے دن نبی اور اس کے چاہنے والوں کو اللہ رسوا نہیں فرمائے گا, یہ وعدہ ہے. اس لیے عہد کر لو مسلمانوں, عہد کر لو فرزندان توحید, عہد کر لو موحدو, عہد کر لو سنیو, عہد کر لو عاشقو, عہد کر لو مسلمانوں کہ اپنے نبی کا ساتھ کسی بھی زاویے سے نہیں چھوڑو گے, چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو, 8 ربیع الاول ہو, 365 دن تک, جب تک تمہاری رمق حیات باقی ہے, جب تک تمہاری سانس باقی ہے, مصطفیٰ کے اس سانس کی ہر سانس میں زندہ رکھنا چاہیے. چاہے وہ دن ہو, رات ہو, کچھ بھی ہو, کیسا بھی ہو, مصطفیٰ کو کسی بھی زاویے سے نہ بھولنا. بدعت کا فتویٰ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو بغاوت ہے. ریجیکٹ کرنا تو بغاوت ہے. ریجیکٹ کرنا ہو تو UCC کو ریجیکٹ کرو, یکساسبی کو ریجیکٹ کرو. ریجیکٹ کرنا ہو BJP حکومت کو ریجیکٹ کرو. ریجیکٹ کرنا ہو RSS پتنگل کو ریجیکٹ کرو. ریجیکٹ کرنا ہو تو مسلم پرسنل لا پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کرو. قبول کرنا ہو تو مصطفیٰ کو قبول کرو, اگر قبول کرنا ہو تو شریعت محمدی کو قبول کرو. اس لیے چاہے آج کا یہ عظیم الشان پیغام جو کیا ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ محبت کا پیغام ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اسی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے نبی کو ایمان کی دنیا میں سجا
اللہ پاک اسی محبت کی بنیاد پر سارے طبقات کی فکروں کو ختم فرمائے. اللہ پاک اسی نبی کی بنیاد پر جب کائنات کو سجایا نبی کی خاطر تو کائنات میں بسنے والے کو مولا ان کے دل میں بھی تو ہی محبت ڈالنے کو قادر ہے. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو خصوصاً اہلیان حیدرآباد کو اپنے نبی کے لیے چاہے وہ سیاہ ہو یا سفید ہو سب کو ایک کر دے. اس تصور میں آپ کو جینا ہے, اس تصور میں آپ کو رہنا ہے, اور اسی پر موت آ جائے تو کبھی نہ سوچنا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر مرے ہیں یا گھر میں مرے ہیں. یہ موت تمہاری زندگی کی ابتدا, یہ موت تمہاری زندگی کی ابتدا ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک سنیے, اللہ کے جلیل القدر نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے, یعنی نیک جنازہ ہوتا ہے, نیک اس کے لاشیں ہوتے ہیں, تو جتنی تعظیم کرتے ہو جنازہ کو دفنانے میں وہ تم کو وارن کرتا ہے, اے لوگو قدمونی 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 قدمونی, جلدی مجھے لے کر چلو, جلدی مجھے لے کر چلو, جلدی مجھے لے کر چلو. شارحین حدیث فرماتے ہیں وجہ جانتے ہو کہ تم نے رات کی تاریکیوں میں صبح یا شام ہو جب بھی مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام اور ان کے ذکر کا مسئلہ آیا آنکھیں سوار ہو گئی ہے. سن, جس نبی کے لیے تو دل توڑتا تھا آج جن جیتے جیت اس نبی کا دیدار نہ کر سکا تو موت کو ویلکم کیا تو نے. جا کر میں مصطفیٰ آ رہے ہیں, مصطفیٰ آ رہے ہیں. تو جس موت نے تجھے دیدار مصطفیٰ کر دیا اور جس موت نے تجھے ساری اولادی سے بچانے کے لیے ذات مصطفیٰ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے, وہ موت در حقیقت حیات کی ابتدا ہے, وہ موت در حقیقت حیات کی ابتدا ہے. اسی لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں اللہ پاک, آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہ کر چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان پر قائم رہ کر نیک عمل کی کنٹینیوٹی کے ساتھ مر بھی جائیں گے تو فلنحيينه حیاتا طیبہ, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرنے کو تیار ہیں, پاکیزہ زندگی عطا کرنے کو تیار ہے. تم اسے محسوس کرو پیارے. آج تمہیں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں, چھپانے کی کوشش کرتے ہو, اور گولڈ ہو جاتے ہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہو, کوئی حیثیت نہیں ہے. مر جاؤ گے 200 یا 250 یا 300 روپے کا بیٹا یا خاندان کا کوئی کفن لا کر کے آپ کو دے دے گا. ساری چیز یہی رہ جائے گی جب تم خود اپنے پیسے پر اپنی جگہ پر اپنے گھر میں دفن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہو. وقف کی زمین پر جاؤ, وقف کی زمین پر جاؤ, 200 300 400 اور اچھے سے اچھا بھی کفن اگر دے تو 500 اور 1000 کا کفن ہوگا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو جب تو خود اپنی دنیا کی کمائی پر کماحت ہو فیض پا نہ سکا, فائدہ حاصل نہ کر سکا, سن اس آخرت کے بارے میں مولا فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم العلیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اے خواہشات رکھنے والے, اگر تو نے ایمان پر استقامت برتی ہوگی اور تو نے عمل صالح کر کے ایمان کی کنٹینیوٹی اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے بعد مرے ہوگے تو سنو, وہاں تو اگر وصیت بھی کر دیتا بیٹا میں جہاں مر رہا ہوں وہیں پر مجھے گاڑ دینا, تو بیٹا کہے گا چلو چلو یہ کوئی وصیت نہیں ماننے کی بات ہے. تو ایک کیا ہے جو خواہش تمہاری دنیا میں نہ پوری ہو سکی, سن آج تو ایمان پر مرا ہے, غلامی مصطفیٰ پر مرا ہے, سن تیری خواہش کو ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, مانگ کر دے, مانگ کر دے. اس موقع سے بخاری کی دوسری روایت مجھے یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, محسوس کیجیے گا نماز پڑھ رہے ہیں, عین نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کر کے اس طرح اشارہ کر کے اس طرح اشارہ کر رہے ہیں, عین نماز میں نماز کی حالت میں پاؤں کو بڑھا کر ایسے کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام جب صلاۃ و سلام مطلب سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رائنا کا فی الصلاۃ تقاطعا, یا آپ کو ہم نے دیکھا نماز کے اندر جو ہے آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں, کیا نماز میں اب ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا کیا؟ اطاعت کا تصور دیکھیے, اتباع کا جذبہ دیکھیے. اعتراض نہیں کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایسے کریں, اور ہم لوگ اگر کرتے ہیں تو قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں رہتے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں, اتباع کا جذبہ وہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے کہ یہ اللہ خوش ہوگا اس سے تو کر لے,
میری بارگاہ میں پیش کی گئی. آئین نماز میں میری بارگاہ میں جنت پیش کی گئی. میں پھل فروٹ کے لیے آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں, میں پھل فروٹ کے لیے آگے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ تم لوگ یاد آ گئے. تم لوگ یاد آ گئے. جملے پہ غور کیجیے گا. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کی جو خواہشیں ہیں وہ تمہاری پوری نہیں ہو سکتی, لیکن سنو جس جنت کے لیے تم اپنی صبح شام اکٹھا کر رہے ہو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ, سنو جب وہاں جاؤ گے تو سنو اللہ پاک کہے گا بول کیا چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. خواہش کر, بولنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو سیب کی خواہش کرے گا, سیب کا خوشہ تمہارے سامنے آ جائے گا, تو تو وہاں دانیہ اس کے خوشے تمہارے سامنے آ جائیں گے. اور اسی وقت اگر تو آب زمزم یا کوئی بھی پانی کی خواہش کرے گا وہ بھی آ جائے گا. ایسا احترام مولا تجھے کرنے والا ہے, تیرا کرنے والا ہے, صرف وجہ ہے مصطفیٰ. اگر مصطفیٰ کی وفاداری کامل رہی, نبی کا رشتہ غلامی کامل رہا, رشتہ محبت مصطفیٰ کامل رہا, اور قوت فکر و عمل میں مصطفیٰ کی وفاداری غالب رہی, تو تمہاری عظمت دنیا بھی ہمیشہ غالب رہے گی, اور آخرت میں تو الحمدللہ بے حساب اور بے حساب اور بے شمار تمہیں نعمت سے سرفراز کیا جائے گا. نبی پر اعتراض مت کرو, میلاد پر اعتراض مت کرو, ریلیٹڈ آف نبوت جتنی بھی چیز ہے ان پر آپ اعتراض مت کرو. اس میں شان تلاش ہو, اس میں عظمت تلاش ہو, اس لیے کہ مولا نے کمال والا مصطفیٰ پیدا کیا ہے. تو ان سے نسبت رکھنے والی چیز اگر با کمال ہے تو اسے ایک دم سمجھو کہ یہ ریلیٹڈ آف نبوت ہے. دیکھو سنو, تم دلیل چاہتے ہو, بہت سارے ایسے ہیں. بخاری شریف کے ایک حدیث پیش کرو, درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کے حدیث سے بڑی اچھی حدیث بات یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا غالب المقام, حدیبیہ کا مقام ہے, نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے, صحابہ کرام اپنے ہاتھ کو چھت کے سر کا بنائے تھے. یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, صحیح ہے. پھر ایسا بنا کے چلو پانی گر رہا ہے, تھوڑا سا ٹھیک ہے. اب بھائی کتنا بڑا بھی آپ کا پیر رہو, اگر آپ تھوک لگے تو دوسرے دن آنے تو کیا صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں, لاجک بات کر رہا ہوں. کتنی بھی محبت ہو آپ کو, بڑے سے بڑا پیر بھی, ارے کوئی پان کھاتا رہتا ہے, پان اگر کوئی پھینکتا ہے تو عجیب سارے کیا عجیب بات, صحیح ہے. جملے میں غور کیجیے گا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا دیکھیے گا, جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا اور حدیث میں کہا, ان کو اور ان کی وجہ سے آپ بھی ذرا کھٹ ہونا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ایسا کیے ہوئے, خدا کی قسم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ کرنے سے پہلے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, جب کرے تو قرآن حدیث بن, جب کرے تو حدیث بن گئی. دھیان دیجیے, ایسا کرے سو ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلی کر رہے ہیں جہاں تک ٹھیک ہے, لیکن نخامہ بولتے اس کو عربی میں اور آگے پیچھے کچھ نہیں بولوں کیونکہ اپنی اس سے بولے تو کمپیئر کرے سکتا ہوں, ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناک سے نکال رہے ہیں جسے نخامہ بولتے, عربی پڑھ دیتا ہوں. ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناک سے جو نخامہ نکالتے تھے وہ صحابہ کرام کے کسی نہ کسی ہاتھی پہ گرتا تھا. تو گرتا تھا تو یہ نہیں بولتے تھے چھی, ایسا نہیں بولتے تھا, بلکہ کیا کرتے تھے فَدَلَكَ بِهَا جِلْدَهُ وَجَسَدَهُ, کہ اس کو لے کر کے اپنے جسم کے ظاہری اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا رگڑ لیتے تھے. دہتا مطلب رگڑ لیتے تھے. اب نبی پاک کو چاہیے تھا تو شریعت کے کامل, شریعت کے لانے والے ڈانٹنا چاہیے, ارے یہ بدعت کر رہے ہو, یہ غلو کر رہے ہو, یہ مبالغہ کر رہے ہو. لیکن آقا مسکراتے ہیں, آقا مسکراتے ہیں. امام بخاری نے اس کو جگہ دیا ہے. اب ذرا وہ پوچھیں کہ جو میلاد النبی میں یہ کھلاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں,
نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عباس ہے, حضرت علی ہے, سہارا لے کر مصطفیٰ سے رہا نہ گیا, سہارا لے کر مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں, بڑھتے ہیں, خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب مصطفیٰ, خوشبو سے محسوس کر لیا آپ کو کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں, مصطفیٰ آ رہے ہیں. جیسے ہی قریب پہنچے یہ تاخر, حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. حالانکہ بتائیے امام صاحب کے پیچھے کتنی سی جگہ ہوگی, پیچھے ہٹنے لگے. آقا نے آرڈر کیا, اے ابو بکر لوگوں کی نماز پڑھا, لوگوں کی امامت کر. آرڈر تھا مصطفیٰ کا, محسوس کیجیے گا, آرڈر تھا مصطفیٰ کا, حکم دیا, اشارہ فرمایا مصطفیٰ نے. لیکن ابو بکر صدیق مانے نہیں اور پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے آگے نبی ہیں اور صدیق اکبر کے پیچھے سارے لوگ ہیں. یعنی سارے لوگوں کی ابتدا جو ہو رہی ہے ابو بکر ہی کی ابتدا, اور حضرت ابو بکر صدیق امام الانبیاء کی ابتدا میں ہے. توجہ دیجیے گا, جب سلام پھیر لیے اس کے بعد آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر ماذا یتأخر, کس چیز نے پیچھے ہٹنے پر تجھے مجبور کیا؟ اس امرت کا, جبکہ میں نے تجھے حکم دے دیا, جبکہ میں نے تجھے آرڈر کر دیا کہ نہ پیچھے ہٹنا, مکمل پڑھنا. تو حضرت ابو بکر کا جواب سنو اور لاجواب کر دو مسلمانوں, اور ایک ہو جاؤ اپنے نبی کے لیے. خدا کی قسم شریعت وہی ہے جس میں مصطفیٰ راضی ہوتا ہے, ورنہ لاکھوں عبادت کر دو, خدا اور رسول راضی. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز تم پڑھتے ہو, آنکھوں کو ٹھنڈک میرے پہنچتی. تمہاری نماز, تمہاری جو نماز ہے, نماز پڑھتے ہو, قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز پڑھنا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو جو بھی تم کرتے ہو مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو. اگر نفل قبول ہو گئی تو ہزاروں فرائض قربان کر, ہزاروں واجبات قربان کر دو. نفل اگر قبول ہو گئی, مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ابو بکر کیوں پیچھے ہٹے؟ تو ابو بکر کا جملہ سنیے, ما کان لابن ابی قحافہ, ان کے والد کا نام ابو قحافہ. کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے لوگوں کی امامت کرے نہیں. آپ کا حکم ایک طرف, آپ کا ادب ایک طرف ہے, ادب ایک طرف ہے, تعظیم ایک طرف ہے. سینے سے مصطفیٰ نے لگایا. جانتے ہو صدیق اکبر کیوں بنے؟ صدیق اکبر کیوں بنے؟ ایسے ہی نہیں بنے. افضل البشر بعد الانبیاء کیوں بنے؟ ایسے ہی نہیں بنے. اس لیے دلیل تلاشنے والوں, دلیل سے کہیں زیادہ دل کو تراشو اور مصطفیٰ کے لیے جھکا دو. دل کو تراشو, تمہارا دل ادھر ہوگا تو دلیل کی دنیا میں جاؤ گے. دلیل کی دنیا یہ ابلیسی دنیا ہے, یہ شیطانی دنیا ہے. اگر دل سے نہ ہو, اور دل کی دنیا یہی صدیقی دنیا ہے, یہی فاروقی دنیا ہے. دل سے وہ مانتے تھے. کیوں تلوار اٹھا لیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, اور کہا, جس نے کہا کہ مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں میں گردن مار دوں گی. عمر فاروق نے کہا تھا, بخاری میں یہ حدیث بات ہے, کیا کہو گے عمر فاروق کہ مصطفیٰ اپنے ظاہری حالت ہی میں فرما دیا تھا, لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہو, عمر ہوتے عمر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کا اسٹیٹس مصطفیٰ کی بارگاہ میں طے ہے. تو عمر کو دیوانہ بھی نہیں کہہ سکتے, وہ دیوانگی میں نہیں, وہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ تم اپنے لوجک کے اعتبار سے مت سمجھنا کہ یہ مر گئے ہیں. تم نے قرآن کو پڑھا ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کی خاطر شہید ہوئے, تو ان کو تم نے مردہ نہیں کہا. یہ تو امام الانبیاء ہے, یہ تو امام المرسلین ہے, ان کو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ انتقال کر گئے, یہ ان کے چلے گئے؟ نہیں. اسی لیے حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے جب آئے تو مصطفیٰ کے چہرے پاک کو اٹھایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, چہرے پاک سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد ماتھے پاک پر بوسہ دیا. سبحان اللہ, ماتھے پاک پر بوسہ دیا اور جملہ جو کہا ہے سنیے, طبتا حیّن و میتن, یا رسول اللہ کل بھی آپ اچھے تھے, آج بھی آپ اچھے ہیں. طبتا طیب, طیب نے پاکیزہ, حیّن یعنی کل بھی ظاہری حیات اور ابھی بھی اچھے ہی ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے سامنے موت و حیات کا ڈیوائڈ نہیں, مصطفیٰ ویسے ہی تھے, بلکہ ہر دن مصطفیٰ کی شان عظیم بن کر ابھرتی تھی. ان کے بعد مصطفیٰ کی عظمت عظیم بن کر ابھرتی تھی, اور اس وعدہ الہی پر پورے اترتے تھے. یہ امین آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. واہ پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے, سچی عقیدت نصیب فرمائے, سچا ادب نصیب فرمائے, سچا احترام نصیب فرمائے. میلاد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین و علیہ البلاغ.